شم سامن حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پر انوار گھڑیوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری جملہ خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، پروردگار عالم جل جلالہ کی یہ سنت مبارکہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ رب ذوالجلال اقوام کو آزماتا ہے۔ آزمائش اور امتحان میں قوم کے باہمی تعلق اور محبت کا ہر کسی کو احساس ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عرب میں قحط سالی پیدا ہوئی، قوم کی آزمائش تھی، قوم کا امتحان تھا۔ مسلسل کئی مہینوں تک بارش نہ برسی، جس کی وجہ سے مقامی کھیتوں میں جو اناج اگتا تھا وہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی پڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کے پیش نظر اپنے مصر کے گورنر کو خط لکھا اور انہیں عرب کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے مدد طلب کی۔ مصر زرخیز سرزمین تھی، دریائے نیل اس کے متعلق یہ معروف ہے کہ اس کے دونوں کنارے آباد ہیں، دونوں طرف خوشحالی ہے۔ جہاں اس کا پانی پہنچ جاتا ہے، صحرا بھی ہو وہ لہلہاتے کھیتوں کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ زرخیز علاقہ تھا، تو خط لکھا کہ اپنے ان بھائیوں کی مدد کرو جن پر آج آزمائش ہے، امتحان ہے، مشکلات سے جو دوچار ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خط جب مصر کے گورنر تک پہنچا، انہوں نے فوری طور پہ تعمیل کی اور جوابی خط ساتھ دے کر قافلہ چلا دیا اور کہا کہ جناب، ہماری طرف سے یہ قافلہ اہل مدینہ کے لیے ہے اور اس قافلے میں اتنا سامان ہے کہ پہلا اونٹ اس کا مدینہ میں ہوگا اور آخری اونٹ اس کا مصر سے نکل رہا ہوگا۔ اتنا بڑا قافلہ، ہر قسم کی ضروریات زندگی اس کے اوپر لدی ہوئی، اناج، کپڑا، گوشت، زیتون کا تیل، سرکہ اور دیگر جو اجناس تھیں وہ سب کچھ اس کے اوپر لدا ہوا۔
اور ساتھ یہ درخواست کی گئی کہ یہ اہل مصر کی طرف سے اہل مدینہ کے لیے ادنا سا تحفہ ہے، اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کی جائے گی، کوئی سستا بازار لگا کر یہ تقسیم نہیں ہوگا کہ چند روپے دے کر اس چیز کو خرید لیا جائے۔ ہمارے ہاں سستے بازار کی ایک اپنی ہی کہانی ہے کہ ایسی چیزیں فروخت ہوتی ہیں کہ جو معیار کی نہیں ہوتی، معمول میں لوگ استعمال نہیں کرتے، رقم کم کر کے معیار اتنا گھٹا دیتے ہیں کہ وہ چیز قابل استعمال رہتی ہی نہیں، دستیاب بھی نہیں ہوتی بسا اوقات۔ یہ ماہ رمضان میں جو آٹے کی تقسیم کے معاملات تھے وہ آپ کو یاد ہوں گے، 4 مہینے پہلے کی بات ہے، کتنی اموات ہو گئیں، کتنے لوگ زخمی ہو گئے، اور کیا حشر ہوا سستا آٹا یا مفت آٹا لینے کے چکر میں۔ تو مصر کے گورنر نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے ہمارے بھائیوں کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ اعلان کروا دیجئے، جس بندے کو جو طلب ہے اپنے گھر کا جائزہ لے، اپنی ضرورت کو دیکھے اور ہمارے پاس پہنچے، جو اس کی طلب ہے ہم اللہ کے فضل سے اس کی اس طلب کو پورا کر دیں گے، 1 روپیہ بھی وصول نہیں کیا جائے گا۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جذبات کو پڑھا اور جذبات کی ترجمانی کرنے والے اس قافلے کو دیکھا کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، لدے ہوئے اونٹ جو ہیں وہ لگاتار مسلسل مدینہ کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، آخری اونٹ کدھر ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے مصر کے گورنر کے لیے دعا نکلی کہ رب ذوالجلال میرے اس معاون کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، وہ تیری مخلوق کو خوشحال کرنے کے لیے یہ خدمات سر انجام دے رہا ہے، اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ اب مصر کا وہ گورنر وہ کون تھا جس کو جناب عمر دعا دے رہے ہیں؟ وہ کون تھا کہ جس کی خدمات کو جناب عمر جیسا مدبر بادشاہ وقت سراہ رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ان پر رحمت کی دعا مانگ رہا ہے؟ وہ کون تھا کہ جس نے مصر سے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اتنا بڑا قافلہ روانہ کیا؟ وہ کون تھا کہ جس نے اپنے بھائیوں کے لیے محبت کے ان احساسات کا اظہار کیا؟ وہ میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عزیز دوستو، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا شمار فقط مجاہدین صحابہ میں ہی نہیں ہوتا بلکہ سالار صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ وہ ہستیاں کہ جن کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر دے کر امیر بنا کر اپنے ہاتھوں سے جھنڈا باندھ کر ان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، ان میں سے ایک حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہی سفر کے مہینے میں آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ چند نسبتیں ہیں وہ انشاءاللہ میں آخر میں بھی عرض کروں گا کہ آپ کے ذکر کی وجہ کیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب اہل مکہ کو مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو ان کے دلوں کے اندر اسلام کا رعب داخل ہوا، ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت داخل ہوئی، کئی لوگ مسلمان ہوئے، کئی لوگ ایسے تھے کہ جو کسی صورت اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹائے جا سکتے تھے اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا۔ ان میں سے ایک نام حضرت خالد بن ولید کا ہے۔
حضرت عثمان بن طلحہ کا ہے، حضرت عمر بن عاص کا ہے۔ یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ کوئی اپنی طاقت کے بل بوتے پر ان سے اپنی بات منوا لے، کوئی مال کا لالچ دے کر اپنے موقف کی تائید کروا لے، کوئی ڈرا دھمکا سکے ان کو، کوئی لالچ میں لے آئے۔ یہ جرنیل بھی تھے، طاقت والے بھی تھے، اپنے اپنے قبیلوں کے سردار بھی تھے اور مالدار بھی تھے۔ ان کو جس چیز نے اسلام کی طرف مائل کیا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متاثر ہو کر یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ تینوں ہستیاں اکٹھی محبوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی۔ بڑا دلچسپ وہ منظر تھا جس وقت یہ تینوں افراد اکٹھے سرکار کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت خالد، حضرت عثمان جن کے پاس کعبہ معظمہ کی چابیاں تھیں، اور حضرت عمر بن عاص جو بنو سہم کے سردار ہیں، تینوں ہستیاں جب سرکار کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے آئیں تو جیسے میں نے عرض کیا یہ ایسے لوگ نہیں تھے جو کسی سے ڈرنے والے ہوں، جو کسی کا اثر لینے والے ہوں۔ حضرت خالد نے سرکار کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے خود کو مسلمان بنایا، جناب عثمان مسلمان ہوئے۔ جب حضرت عمر کی باری آئی، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست اقدس کو آگے بڑھایا، حضرت عمر اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ایک دم اسے پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں عمر کیا ہوا، اپنا ہاتھ واپس کیوں کیا؟ عرض کی محبوب میں کلمہ پڑھوں گا لیکن ایک شرط پر، اگر میری وہ شرط مان لی جائے تو میں ابھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بتائیں شرط کیا ہے؟ حضرت عمر چونکہ بنو سہم کے سردار تھے، مسلمانوں کے خلاف جو پہلے جنگیں لڑی گئیں ان کا قبیلہ شامل تھا، قبیلے کی سرداری کی بنیاد پہ خود بھی شامل تھے، اسلام کی مخالفت تھی، مسلمانوں کے خلاف تھے، تو اپنے اس ماضی کو سرکار کے سامنے رکھ دیا۔ عرض کی محبوب میرے اعمال میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں، گناہ ہی گناہ ہیں، اسلام کی مخالفت سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے وہ میرے نامہ اعمال میں موجود ہے، مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے وہ میرے نامہ اعمال میں موجود ہے، مسلمانوں کو پریشان کرنے سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے وہ میرے اعمال میں موجود ہے۔ تو مجھے بتائیے اگر میرے وہ گناہ معاف ہوں گے تو پھر مجھے ابھی کلمہ پڑھا دیں، اور اگر میرے وہ گناہ بدستور باقی رہیں گے تو پھر مجھے ان گناہوں کی وجہ سے ڈر ہے کہ میرے یہی گناہ رب ذوالجلال کو مجھ سے ناراض کر دیں گے۔ اب عزیز دوستو، جب حضرت عمر نے اپنی یہ شرط عرض کی سرکار کے سامنے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، میرے دین کو، اسلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جو اس کے دامن میں آتا ہے رب ذوالجلال اس کی پہلی خطاؤں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے رب ذوالجلال پہلی خطائیں معاف کر دیتا ہے، ماضی ختم ہو جاتا ہے، اب حال کی بات ہوگی، مستقبل کی بات ہوگی، وہی اب ماضی بنے گا۔ جو پیچھے گزر گیا رب ذوالجلال اس پر بندے سے سوال نہیں فرمائے گا۔ اب تم مسلمان ہو رہے ہو، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، مسلمان ہونے کی برکت سے رب ذوالجلال ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور امام الانبیاء کے دست مبارک کو ہمیشہ کے لیے تھام لیا۔ سرکار کا ہاتھ اب حضرت عمر کے ہاتھ میں، اور آج بھی ہے اور صبح قیامت کو بھی ہوگا۔ عزیز دوستو، جب ان تین ہستیوں نے کلمہ پڑھا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تبصرہ فرمایا تھا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی، مبارکباد دی۔ یہ معمول کا انداز نہیں تھا کہ ہماری دعوت مقبول ہو رہی ہے، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہماری تعداد بڑھتی جا رہی ہے، معمول کا انداز نہیں تھا۔
بلکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین ہستیوں کے کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہیں دے دیے ہیں۔ یہ مکہ کے جگر پارے تھے، یہ جگر کے ٹکڑے تھے ان لوگوں کے کہ جن کے بغیر ان کا گزارا نہیں تھا۔ حضرت خالد جیسا مدبر انسان، حضرت عثمان بن طلحہ جیسا سنجیدہ شخص، حضرت عمر بن عاص جیسا ذہین و فطین انسان، یہ مکہ والوں کے پاس کسی کو دکھانے کے لیے نمونے تھے۔ رب ذوالجلال نے کرم کیا، ان تینوں کو اسلام عطا کر کے مسلمان بنا دیا ہے۔ یہ جگر پارے تھے مکہ کے جو آج مسلمان ہو گئے۔ اور دوستان مکرم، حضرت خالد اور حضرت عمر کے کلمہ پڑھنے کے بعد جتنی بھی جہادی مہمات ہوتی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں جو ہستی دستیاب ہوتی اس کو امیر بنا کر اپنا لشکر روانہ فرمایا کرتے تھے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا ذات السلاسل کے لیے۔ اس لشکر کی عظمت کا حال کیا ہے؟ اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے جو جھنڈا باندھا گیا وہ میرے محبوب نے اپنے ہاتھ سے باندھا ہے۔ جو پرچم اسلام ہے وہ نبی مہربان نے اپنے ہاتھ سے باندھا ہے۔ اور جس وقت مجاہدین کو چنا جا رہا تھا کہ فلاں 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 یہ اس لشکر میں جائے گا، ان چنے گئے افراد میں ایک ہستی تاجدار صداقت امام العدل حضرت صدیق اکبر کی ہے، دوسری ہستی مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم کی ہے۔ اب یہ لشکر کے مجاہدین چنے جا چکے ہیں، اب ان مجاہدین کا ایک امیر قائم کرنا ہے۔ تو میرے نبی کی نگاہ انتخاب جس بندے پہ جا کے ٹھہرتی ہے اس کا نام عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سرکار نے حضرت عمر بن عاص کو اس لشکر کا سالار بنایا۔ کمان میں کون ہے؟ صدیق و عمر ہے۔ کمان میں کون ہے؟ مشیران مصطفیٰ، وزیران مصطفیٰ، امام الانبیاء کی آنکھیں، آقا کونین کے کان، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر حضرت عمر بن عاص کو سالار بنا کر اس لشکر کو روانہ فرما رہے ہیں۔ اور دوستو، اس لشکر میں جب دشمن کے یہ مقابل پہنچے، سردی کی راتیں تھیں، آگ جلائے بغیر رات گزارنا مشکل تھا۔ مجاہدین نے سالار سے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں آگ روشن کرنے دیں تاکہ ہم اس آگ سے اپنے لیے تپش لیں، اپنی رات گزار سکیں۔ تو حضرت عمر بن عاص نے آگ جلانے کی اجازت نہیں دی، کہا برداشت کرو، رات ایسے ہی بسر ہوگی، آگ نہیں جلانی۔ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آگ جلا کر تو فائدہ ملنا ہے، مجاہدین تازہ دم ہو جائیں گے، آرام کرنے میں ان کو آسانی ہوگی، بدن گرم ہوں گے، بیمار نہیں پڑیں گے، لیکن منع کر دیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ اعتراض اٹھایا، فرمایا کہ جناب آگ جلانے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ آگ جلانے سے کیا رکاوٹ ہے؟ کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ جس وقت حضرت عمر نے یہ کہا تو حضرت صدیق نے ان کو خاموش کروایا، فرمایا کہ اے عمر، میرے محبوب علیہ السلام کا یہ انتخاب ہے، اعتراض نہیں کرنا، یہ میرے نبی علیہ السلام کا انتخاب ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ان کی جنگی مہارت کی وجہ سے ان کو ہمارا سالار بنا کر بھیجا ہے، اعتراض نہ کرو، صبر کرو، برداشت کرو، جب تک ہمارا امیر خود واضح نہیں کرتا کہ منع کیوں کیا ہے۔ جب یہ لشکر وہاں سے فاتح بن کر امام الانبیاء کی خدمت عالیہ میں مدینہ پہنچا تو میرے نبی علیہ السلام کے سامنے آگ نہ جلانے کی جب بات ہوئی تو سرکار نے فرمایا عمر بتاؤ آگ کیوں جلانے نہیں دی؟ عرض کی محبوب ایک وجہ تھی، رات کا وقت تھا، ہم دشمن کے علاقے میں تھے، پہاڑ ہمارے قریب تھا،
اگر ہم آگ روشن کرتے، ہمارا ارد گرد روشن ہوتا، میرے بھائیوں کی تعداد واضح ہو جاتی، اگر دشمن چھپ کے ہمارے اوپر حملہ کرنے کا منتظر تھا تو اسے خبر ملتی کہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں، ہماری تعداد کیا ہے، اگر وہ ہمارے اوپر حملہ کرتا ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ اپنے بھائیوں کی جان بچانے کے لیے میں نے ان کو آگ جلانے سے منع کیا تھا۔ تو جب یہ وجہ بیان ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت عمر کے اس معاملہ کی تائید فرمائی کہ تمہاری اسی مہارت کی وجہ سے تم کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ عزیز دوستو، جو نبی کی نگاہ کا انتخاب ہو وہ عام بندہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم صلی علی عمرو بن العاص، اے اللہ عمر بن عاص پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اب یہ عظیم دعا ہے، امتی کے لیے نبی کی زبان سے نکلے ان الفاظ پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ نبی نے یہ دعا کیوں کر دی۔ ہاں، وجہ پوچھ سکتا ہے کہ محبوب اتنا عظیم جملہ اپنے اس صحابی کے لیے آپ نے کیوں بولا؟ تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اس دعا کے ساتھ ہی اس بات کو بیان فرما دیا، اللہم صلی علی عمرو بن العاص، اے اللہ عمر بن عاص پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ رَسُولَكَ، کیونکہ یہ تجھ سے بھی محبت کرتا ہے، تیرے محبوب علیہ السلام سے بھی محبت کرتا ہے، یہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا اس لیے ان پہ رحمت کر کہ یہ آپ سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کے نبی سے بھی ان کو محبت ہے۔ تو عزیز دوستو، اس بندے کی ایمان کی کیفیت کتنی مقبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کہ جن پہ رحمت کے نزول کے لیے نبی بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن سرکار نے آپ کے گھر پیغام بھیجا۔ آقا کا پیغام تھا کہ عمر میرا پیغام ملتے ہی فوری طور پہ ہتھیار بند ہو کر میرے پاس چلے آئیں۔ ہتھیار بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنگ کا لباس پہن لیں، جو خاص لباس ہے، یونیفارم ہے جو جنگ کا، وہ پہن کے فوری طور پہ میرے پاس آ جائیں۔ حضرت عمر کو جیسے ہی خبر ملی، آپ نے تاخیر نہیں کی، کوئی عذر پیش نہیں کیا کہ بچے چھوٹے ہیں، گھر میں کوئی نہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ مجبوری ہے۔ جیسے ہی خبر ملی فی الفور امام الانبیاء کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب سرکار کے پاس آئے، نبی علیہ السلام اس وقت وضو کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ احساس ہوا کہ حضرت عمر میرے قریب ہیں تو سرکار نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، اور جیسے آنکھ سے کسی پر کوئی بندہ راضی ہو تو اپنی آنکھ سے مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، حضرت عمر کی موجودگی پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہی انداز اختیار فرمایا تھا۔ آقا راضی ہو رہے تھے، اتنی جلدی میرا پیغام پہنچا، فوری طور پہ حاضر ہو گئے۔ اب سرکار نے جب وضو مکمل کیا تو وضو مکمل کرنے کے بعد آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، میں آپ کو ایک لشکر دے کر بھیجنا چاہتا ہوں ایک علاقے کی طرف، عمان، وہاں آپ کو میں بھیج رہا ہوں۔ اور سرکار نے ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ نتائج تھے اس لشکر کے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تمہیں بھیج رہا ہوں، تم لوٹو گے سالم اور غانم۔ دو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں پیش گوئیاں فرمائیں، کیونکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے مجھ پر اس دنیا کو عیاں کر رکھا ہے، صبح قیامت تک جو ہونے والا ہے اللہ نے مجھے اس کا علم عطا کر دیا۔ اب حضرت سیدنا عمر بن عاص کے حوالے سے سرکار نے فرمایا کہ تم جاؤ اس لشکر کو لے کر اور واپس لوٹو گے سالم اور غانم، سلامت اس طرح کہ رب ذوالجلال تمہیں اس جنگ میں
غازی رکھے گا، شہید نہیں ہوگے تم، اور غانم اس طرح کہ رب ذوالجلال اس جنگ میں تمہیں فتح عطا فرمائے گا، تمہیں شکست نہیں ہوگی، تم فتح یاب ہو کر واپس لوٹو گے، مال غنیمت دے کر رب ذوالجلال تمہیں واپس لوٹائے گا، تو سالم اور غانم بن کر تم واپس آؤ گے۔ جب حضرت عمر نے یہ بات سنی، اب نبی کا حکم بھی ہے، جنگ پہ جانا ہے، اور وہاں سے مال بھی ملے، فتح بھی ملے، ایک کمانڈر کو اور کیا چاہیے؟ ایک سالار کے لیے اس سے بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے کہ میری سپاہ، میری فوج، میری کمانڈ میں جو افراد ہوں گے یہ فتح یاب ہوں گے، ان کو مال غنیمت بھی ملے گا۔ حضرت عمر دست بستہ سرکار سے عرض کرتے ہیں، محبوب میں نے اس کام کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ مجھے مال دیا جائے، میں نے اپنی جیب بھرنے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا، اپنی جائیداد بڑھانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا، اے محبوب انما اسلمت رغبتاً فی الجہاد والکینونۃ معک، آقا میری زندگی کا ایک مقصد تھا کہ رب ذوالجلال آپ کے قدموں میں چند گھڑیاں گزارنا عطا فرما دے، آپ کی غلامی کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، الکینونۃ معک، مجھے آپ کی معیت چاہیے، آپ کی ذات سے تعلق رکھنے کے لیے میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، مجھے مال کی کوئی طلب نہیں ہے، مجھے غنیمت کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا، نعم المال الصالح للعبد الصالح، اللہ رب العالمین کے بندے کے لیے اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ اسے پاک مال نصیب ہو، حلال مال اسے ملے، حرام نہ ہو، نیک کمائی کا جو مال ہے اس کو ملے، یہ اللہ کو پسند ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ رشوت نہ کھائے، یہ سود نہ کھائے، یہ ناجائز منافع خوری نہ کرے، یہ ذخیرہ اندوزی نہ کرے، یہ اپنے بہن بھائیوں کا حق نہ دبائے، یہ مال جو کمائے وہ حلال کا ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے تمہیں مال دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ کو پسند ہو، اور رب ذوالجلال اپنے پسندیدہ بندوں کو پھر مال حلال عطا فرماتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سی میں نے شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کو فتح کیا، چند سالوں کے اندر پورا مصر اسلامی ریاست کا حصہ بنا، فسطاط جیسے عظیم شہر کی آپ نے بنیاد رکھی، جسے آج قاہرہ کہا جاتا ہے، کائرو مصر کا، ایجپٹ کا جو اس وقت دارالحکومت ہے، اس کی بنیاد حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی ترویج و اشاعت میں اپنا بہترین کردار نبھایا۔ 47 سال کے تھے جب آپ مسلمان ہوئے، 90 سال کی عمر میں 43 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مصر میں اس انداز میں وصال ہوا کہ زبان مبارک کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد جاری تھا۔ 3 بار آپ نے یہ کلمہ با آواز بلند دہرایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں، من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں جس بندے کی دنیا کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی، رب ذوالجلال اپنے اس کلمے کی برکت سے اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ آج اگر کسی بندے کو نصیب ہو تو ہمارا یقین ہے، کیونکہ ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ رب ذوالجلال اسے جنت دے گا۔ تو اگر کوئی صحابی اس انداز میں دنیا سے جا رہا ہو تو رب ذوالجلال اسے ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا، دوہری جنت کا مالک ہوگا وہ۔ حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جلیل القدر صحابی، صحیفہ صادقہ کے مصنف، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ حدیثیں لکھنے والے سرکار کے صحابی ہیں، آقا ان پر بڑا اعتماد کرتے تھے، کاتبین وحی کے اندر وہ شامل ہیں۔ ان کو آپ نے نصیحت کی تھی کہ میرے پاس آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک ہیں، منہ مبارک سرکار کے، کہا جس وقت میرا وصال ہو جائے، جس وقت مجھے غسل دے لو، جس وقت مجھے کفن پہنا لو،
اور جس وقت مجھے دفن کرنے کی مکمل تیاری ہو تو سرکار کے وہ بال مبارک میرے رخسار کے دونوں جانب رکھ دینا، مجھے اپنے رب کی رحمت پر امید ہے کہ اللہ سرکار کے اس بال کی برکت سے میری قبر کو منور فرما دے گا، مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ عزیز دوستو، یہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تعارف تھا۔ یہ بیان کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر نے ماہ صفر میں کلمہ پڑھا اور ان کا اسلام قبول کرنا اسلام کی تائید کا باعث بنا، بے شمار سردار مسلمان ہوئے، اسلام کی بات دور دور تک پہنچی ہے۔ دوسرے نمبر پہ دور حاضر امت کے لیے بڑی آزمائش کا باعث ہے، خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے۔ اب صحابہ کے حوالے سے لوگوں کے ہاں یہ تصورات پائے جا رہے ہیں کہ یہ کون سا اللہ کا کوئی نبی تھے، یہ ہماری طرح کے عام لوگ تھے، جیسے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے ہم جھگڑ پڑتے ہیں یہ بھی جھگڑ پڑتے تھے، کوئی اسپیشل یہ لوگ نہیں تھے، بس ان کو ایسے ہی سمجھو۔ اور یہ جو تصور ہے اس نے آج امت کے اندر ایک بگاڑ پیدا کر دیا۔ اب جس کا جی چاہتا ہے اٹھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، جناب عمر کے فیصلوں کے اوپر تنقید ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف محاذ کھول لیتے ہیں، حضرت حسن پہ، حضرت معاویہ پہ، اور اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پر، کہ یہ کوئی اسپیشل لوگ نہیں تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ کی جناب میں رحمت کی دعائیں مانگیں وہ عام لوگ ہوں گے، وہ ہماری طرح کے لوگ ہوں گے، اسلام میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ عزیز دوستو، آج صحابہ کے حوالے سے آزمائش ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کا ذکر فرمایا تھا صحابہ کے حوالے سے، آج ہم انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ایسے الفاظ اس مقدس گروہ کے متعلق بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن کو منبر پہ دہرانا بھی زیب نہیں دیتا۔ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے اہل سنت کے منبر پر عزت پانے والا ایک شخص مفتی محمد حنیف قریشی، اس کا ایک مزاج بن گیا، کبھی حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ کے خلاف ہرزہ سرائی کی، کبھی حضرت عبداللہ بن عمر کے خلاف بات کی، کبھی حضرت ابو سفیان، کبھی حضرت سیدنا معاویہ، اور اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کی، ناپاک چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ حکومت وقت، قانون نافذ کرنے ادارے ادارے، انصاف فراہم کرنے والی عدالتیں، یہ سب کے سب ناکام ہیں، یہ سب کے سب اپنی ذمہ داریاں، آئینی ذمہ داریاں نبھانے سے قاصر ہیں۔ جب ہمارا قانون موجود ہے کہ مقدس ہستیوں کے متعلق ہرزہ سرائی کرنے والا پابند سلاسل بنے گا، 3 دن ہو گئے اس کے متعلق درخواست دی گئی FIR کاٹنے کی، باقاعدہ اس کے الفاظ پیش کیے گئے جن کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہے، لیکن ابھی تک اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں، اور یہی سب کچھ جڑاں والا میں ہوا۔ پھر لوگ جب مشتعل ہوئے، اب پوری دنیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مائنورٹیز جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اب یہی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس بندے نے انداز اختیار کی۔ جب قانون ہے 295A کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کے متعلق جو بندہ نازیبا الفاظ استعمال کرے گا اسے گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے گی، تو قانون کس لیے ہے؟ فقط لکھنے کے لیے تھا؟ دوستان مکرم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں اللہ 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 فی اصحابی، بڑا عظیم جملہ۔ سرکار نے فرمایا اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا
کس معاملے میں؟ فرمایا فی اصحابی، میرے صحابہ کے متعلق، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کی زبان پہ انگلی نہ اٹھانا، خیال کرنا ان کا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے متعلق امت کو تلقین فرمائی ہے کہ ان کی اس لیے تم نے عزت کرنی ہے کہ یہ میرے ہیں، اور ایک حدیث میں تو باقاعدہ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں میری عزت ہے، میرا احترام ہے، میری محبت ہے اس کے دل میں، اور میری محبت کی وجہ سے وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے، میرے احترام کی وجہ سے وہ صحابہ کا احترام کرتا ہے، میرے وقار کی وجہ سے وہ صحابہ کا وقار سمجھتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان کا احترام نہیں کرتا حقیقت میں اس کے دل میں میری کوئی عزت نہیں ہے۔ تو آج یہ جو ایسا کر رہے ہیں حقیقت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دور ہیں یہ لوگ، اگر سرکار کے قریب ہوتے تو نبی علیہ السلام کی بات پہ عمل پیرا ہوتے۔ عزیز دوستو، سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب رب ذوالجلال کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال اسے میرے صحابہ کی محبت عطا فرماتا ہے۔ ہم اہل سنت، ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم نبی کی ہر نسبت کی قدر کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین ہوں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد امجاد ہوں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ کرام ہوں، خلفائے راشدین ہوں، یہ سب کے سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہمارے دین کے بڑے ہیں۔ اور جس طرح اگر گھر کے بڑے کے خلاف بات کی جائے تو چھوٹے محفوظ نہیں رہتے، ایسے ہی اگر ہم ان کے خلاف بات کریں گے تو پھر دین میں کوئی بچ نہیں سکتا۔ خالق کائنات جل جلالہ ان ہستیوں کے درجات بلند فرمائے، ان کے خلاف بولنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنی ذمہ داری نبھا کر وطن میں امن کو قائم کرنے میں اپنا کردار نبھانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بڑے احباب سے التماس ہے پہلی صفوں میں آ کر نماز سنت